بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. میرے سب چاہنے والوں کو السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی میری ویڈیو اس اسلام کے فرزند ارجمند کے حوالے سے کہ جس کے بارے میں کہنے کے لیے شاید الفاظ کم پڑ جائیں. اس شخصیت کا احاطہ کرنا بہت ہی مشکل، لیکن صرف ایک ادنا سی کوشش کروں گا کہ اس شخصیت کے بارے میں چند کلمات کے ذریعے آپ کو تعارف پیش کر سکوں. آج کا میرا موضوع حضرت نعمان بن ثابت، جن کو ہم سب امام ابو حنیفہ کے نام سے جانتے ہیں، یہی آج میرا موضوع ہے. یہ شخصیت کتنی بلند مرتبہ ہے اس کا تو میں بیان کروں گا آگے چل کر، لیکن پہلے کچھ ان کی زندگی کے بارے میں تعارف کہ یہ کوفہ میں پیدا ہوئے 80 ہجری میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کو جب 80 سال گزر چکے تھے تب، اور پھر آپ کوفہ میں ہی رہتے ہوئے فیض یاب ہوتے ہیں دین کے علم سے. بچپن سے ہی دین کا علم حاصل کرنے کی طرف آپ کی رغبت ہوتی ہے. اس قدر رغبت کہ دین کا علم اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں جن اساتذہ سے آپ نے سیکھا، چاہے اس میں حضرت حماد ہوں یا حضرت ابو جعفر ہوں، کسی سے بھی جہاں آپ نے علم حاصل کیا، جب آپ کے اساتذہ کی کل تعداد گنی جاتی ہے تو وہ 40,000 کے قریب بنتی ہے. 40,000 اساتذہ، اتنا بڑا ذخیرہ علم سیکھا آپ نے ان اساتذہ سے. اور پھر اسی علم کی وجہ سے، دین کے اس علم کی وجہ سے جو آپ نے ان اساتذہ سے سیکھا اور آگے انسانوں کو پہنچایا، آپ کو امام اعظم کا صحیح حقدار ٹھہرایا گیا. آپ کو امام اعظم کہا گیا. اور کیوں نہ کہا جائے کہ آپ چاروں اماموں میں سے واحد امام ہیں جنہیں تابعی کی حیثیت بھی حاصل ہے. آپ نے کئی صحابہ کو اپنی زندگی میں دیکھا اپنے بچپن میں، بلکہ آپ نے تو بعض روایات حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان بھی فرمائی ہیں. اس لیے آپ تابعی کے درجے پر بھی فائز ہوئے. اصل نام میں آپ کے سامنے رکھ چکا کہ امام ابو حنیفہ تو معروف نام ہے، لیکن اصل نام تھا نعمان بن ثابت. اور ابو حنیفہ شاید اس لیے کہا جاتا ہے کہ دین حنیف، اللہ نے جس دین اسلام کو دین حنیف کہا، اس دین حنیف کو پہلی بار مدون کرنے، پہلی بار اس کی تدوین کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کا سہرا آپ کے سر ہے. اس لیے شاید آپ ابو حنیفہ کہلاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری میں بھی، صحیح مسلم میں بھی اور حدیث کی دیگر کتب میں بھی، کہ اگر دین کا علم ثریا ستارے کے پاس بھی ہوگا تو اہل فارس میں سے کچھ لوگ اسے پا لیں گے، اور بعض روایات میں آتا ہے ایک شخص اسے پا لے گا. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تبعیض میں لکھتے ہیں کہ وہ شخص امام ابو حنیفہ ہیں. پھر آپ یہ دیکھیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دین کے اصل علم کے کیسے علمبردار تھے کہ 145 ہجری میں آپ کو اس وقت کے خلیفہ ابو جعفر منصور نے قاضی القاضات یعنی چیف قاضی کے عہدے پر فائز کرنا چاہا. آپ نے انکار کر دیا
کہ بادشاہ کے احکامات کے مطابق میں دین بیان نہیں کر سکتا، میں آزاد رہنا چاہتا ہوں۔ لیکن آپ پر زور ڈالا گیا اور آپ کے مسلسل انکار کی وجہ سے آپ کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ وہاں بھی جب آپ نے بادشاہ کے احکامات ماننے سے انکار کیا اور سنت یوسفی نبھاتے ہوئے وہاں بھی دین کا علم پھیلانا جاری رکھا، اور امام محمد بن حسن، امام ابو یوسف، امام عبداللہ بن مبارک جیسے جلیل القدر شاگرد دنیا کو دیے۔ اس دوران جب بادشاہ سے کچھ اور نہ بن پایا تو اس نے 150 ہجری میں آپ کو زہر دے دیا، اور اسی زہر سے جیل میں آپ کا انتقال ہوا۔ وہ شخصیت جس نے ساری زندگی اسلام کا راستہ نہ چھوڑ دیا ہو، کبھی اسلام سے کنی نہ کترائی ہو، کبھی اسلام سے پیچھا نہ دکھایا ہو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو مشعل راہ رکھیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اپنایا، ان کا راستہ اپنایا، اور ہم بھی ایسے لوگوں کی طرح ہو جائیں کہ جنہیں پھر دنیا اچھے ناموں سے اور امام کے ناموں سے یاد کرتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔